إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ بس ایمان والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، انما المؤمنون، مومن تو بس وہی ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پر یقین، اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا مومن نماز قائم کرتے ہیں اور جو انہیں اللہ نے رزق عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا،
فرمایا سچے ایمان والے تو یہی ہیں، اور ان کے لیے لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس درجات ہیں، اور اللہ کے پاس ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ فرمایا جو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں اور خوف الہی رکھتے ہیں، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اپنے دلوں میں اللہ کا خوف بسا رکھتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے ہاں ہر وقت رہتا ہے، وَيَتَّقِ، اور اللہ کے عذابوں سے ڈرتے رہتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ فرمایا یہی کامیاب اور نجات پانے والوں میں ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، ہر حال میں ظاہر ہو یا باطن ہو اللہ ذوالجلال کا انسان کو خوف رکھنا چاہیے۔ بندہ ہر حال میں اللہ سے ڈرے۔ خشیت عام طور پر خوف کو کہتے ہیں۔ بندہ کس سے ڈرے؟ دنیا میں کئی طرح کے خوف ہوتے ہیں، لیکن یہاں خوف سے مراد اللہ ذوالجلال کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی ہیبت ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ ذوالجلال کی عبادت کرے تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک خوف اور دوسری امید۔ اللہ ذوالجلال کا خوف، اس کے عذابوں کا خوف، اور پھر خاتمہ بالخیر کا خوف کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسا ہو، میرا انجام کیسا ہو، اور بندہ ہر وقت اللہ ذوالجلال سے اپنے انجام کے بارے میں دعا کرتا رہے، جیسا کہ یوسف صدیق علیہ السلام اللہ ذوالجلال سے عرض کر رہے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے جب مارنا تو مسلمان کر کے مارنا اور نیکوں کے ساتھ ملا دے۔ اس لیے مومن بے خوف نہیں ہوتا کہ جو چاہے سو کرے، باقی جنت تیار ہے، بلکہ اس کے دل میں ہر وقت خدشہ اور خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عمل میرا اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے بھائیوں، گناہوں کو دیکھتا ہے تو ڈرتا ہے، اور جو سید الاولین والآخرین حبیب رب العالمین ستاج الانبیاء ہیں، وہ تو فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ کہتا ہوں۔ یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہے۔ جب بندہ اللہ اپنے گناہوں کو دیکھے، اللہ سے ڈرے اور نیک اعمال کرے تو ریا سے بچے، خود پسندی سے بچے، تکبر اور فخر سے بچے کہ بڑا کام کر رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کا حلم، اس کی بخشش کو دیکھتا ہے تو دل میں اللہ ذوالجلال سے امید قائم ہوتی ہے اور اللہ کی بخشش کی امید بھی رکھتا ہے۔ لہذا مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، ڈرتا بھی ہے، اللہ سے امید بھی رکھتا ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں، فرمایا جو میرے بندے ہیں ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ فرمایا جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس میں خرچ بھی کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے کہ نہیں۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ سے خوف بھی رکھنا چاہیے اور اعمال پر اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑے عمل کر رہا ہوں، کیونکہ پتہ نہیں یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے کہ نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ انسان کے اندر
خوف اور امید اللہ ذوالجلال پر حسن ظن کیسا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے۔ فرمانے لگے اگر اللہ کی رحمت اور بخشش کی زیادہ امید ہوگی تو دل سے اللہ کے عذابوں کا خوف نکل جائے گا، مالک کا خوف دل سے نکل جائے گا۔ لیکن اگر صرف خوف ہی خوف رہا تو امید ختم ہو جائے گی۔ لہذا مومن ہر حال میں اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہے کہ میرا رب جہاں غفار ہے وہاں قہار بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، اور اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال اپنے بندوں سے یہی مطالبہ کرتے ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ بندے سب سے زیادہ اللہ سے ڈریں۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا ایک بندہ ہمیشہ گناہ کرتا تھا، بڑے ہی اس نے پاپ کیے، بڑے ہی گناہ کیے، آخری وقت آیا، بچوں کو جمع کیا، میرے بیٹو جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، میری لاش کو جلا دینا، پھر میری ہڈیوں کو بھی باریک کر کے کچھ پانی میں بہا دینا، کچھ ہواؤں میں اڑا دینا۔ کہنے لگا لَإِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبْنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا، اگر اللہ نے مجھے زندہ کر لیا تو پھر اللہ مجھ کو ایسا عذاب دے گا کہ کسی انسان کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا۔ مر گیا، بچوں نے ویسے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا، اس کے ذرات کو جمع کر لیا، سامنے کھڑا کر لیا۔ فرمایا ما حملک علی ما صنعت، میرے بندے یہ کام تو نے کیوں کیا ہے؟ قال خشیتک یا رب، رب کریم تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دی۔ اس لیے اللہ کا خوف ہر وقت رہنا چاہیے، اور وہ مالک ہمیں فرما رہے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، اپنے غصے سے ڈراتے ہیں، اپنی ناراضگی سے ڈراتے ہیں۔ اور یہ ڈر وہ نعمت ہے جو انسان کو اللہ ذوالجلال جس سے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس نعمت کی وجہ سے بندے کو اللہ جنت میں نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں، اور جنت کا حصول اللہ کے خوف کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ مالک قرآن کریم میں بارہا مقام پر اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کر قرآن کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے دلوں کی زندگی کا جو نسخہ بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب میں اور آپ اپنا امتحان قرآن پڑھنے سے ہی لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں۔ قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا؟ قرآن پڑھنے سے دلوں میں اللہ کا خوف آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس لیے بھائیو قرآن کو پڑھنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ مالک ایک منظر کشی فرما رہے ہیں، فرمایا جنتی جنتوں میں ہوں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ آپس میں پوچھیں گے اور کہیں گے قالوا كنا فی اہلنا مشفقین، ہم جب اپنے گھروں میں ہوتے تھے اس وقت اللہ ذوالجلال سے ڈرا کرتے تھے۔ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر فضل کیا، اللہ ذوالجلال نے ہم پر احسان کیا۔ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اللہ نے ہمیں جہنم کی لو سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو،
دنیا میں انسان غافل رہتا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی بڑا وقت ہے، ابھی جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا پھر عبادت کر لیں گے، ابھی کوئی بات نہیں، دنیا کی چند روزہ عیش اور زندگی ہے، اس کو بھی تو کرنا چاہیے، اس کو بھی تو ہم اویل کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، وقت کسی نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں موت کس وقت آ جائے، یہ جوانوں کو بھی آ جاتی ہے، یہ بوڑھوں کو بھی آ جاتی ہے، یہ بچوں اور بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑتی، لیکن اس وقت جب موت آ گئی، اگر دنیا میں کچھ نہیں کیا، رب کو راضی کرنے کے لیے محنتیں نہیں کی، تو اس وقت کیا کہے گا؟ فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں تھوڑی مدت کے لیے بھیج، وہاں جا کر میں نیک اعمال کروں۔ اللہ فرمائیں گے یہ تیری باتیں ہی باتیں ہیں، تمہیں مہلت دی تھی، تمہیں وقت دیا تھا، مگر تو نے وقت کی قدر نہیں کی، اب تو نے آگے ہی جانا ہے۔ اور فرمایا پھر قیامت کا دن ہوگا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ فرمایا قیامت کے دن رشتہ داریاں بھول جائیں گی، بھائی بھائی کو، بیٹا بیٹے کو، بیوی بیوی کو، سب بھول جائیں گے۔ فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ جن کے نیک اعمال زیادہ ہوئے وہ کامیاب اور کامران ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اور جنہوں نے دنیا میں رب کی نافرمانیاں کی، گناہ پر گناہ کرتے رہے، فرمایا وہ خسارے میں ہوں گے۔ اور دنیا کے وہ بے شک حسین و جمیل کیوں نہ ہو، دنیا کے بادشاہ اور وزیر کیوں نہ ہو، دنیا میں ان کے پاس عزت و وقار کیوں نہ ہو، دنیا میں بڑے خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن فرمایا جہنم کی آگ ان کے چہروں کا یہ حال کر دے گی، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا قالعون۔ فرمایا ان کے چہروں کو آگ جھلس رہی ہوگی اور وہ اس میں تیوڑی چڑھائے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے قال الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ میں نے تمہارے پاس آیتیں بھیجی تھی، میں نے قرآن بھیجا تھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، مگر تو نے ان کو جھٹلا دیا، تو نے ان کی قدر نہیں کی، تو نے دنیا میں قرآن کو جھٹلا دیا، میرے فرمان کو جھٹلا دیا۔ اللہ مالک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ فرمایا جنہوں نے دنیا میں میری یاد کو بھلا دیا، میرے قرآن، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھلا دیا، ہم قیامت کے دن انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس دن کہیں گے یا اللہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، آج میری آنکھیں نہیں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے جس طرح تو نے دنیا میں میرے فرمان کو بھلا دیا ہے، آج میں نے تمہیں بھی بھلا دیا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتاً ما سمعت مثلها قط۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خطبے سے پہلے اس طرح کا خطبہ ہم نے نہیں سنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ جو اللہ ذوالجلال نے آج مجھے مناظر دکھلائے ہیں، جہنم اور جنت کے منظر دکھلائے ہیں، اگر تم بھی وہ جان لو، ان کو تمہیں بھی وہ دکھا دیے جائیں تو پھر فرمایا تمہارا یہ حال ہو لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائیں، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور تم زیادہ زار و قطار رونا شروع کر دو۔ فرمایا گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں بھاگ جاؤ، اللہ کے آگے رجوع کرو۔ فَغَطَّ أَصْحَابُ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم ولہم خنین. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا اور رونا شروع کر دیا اور ان کے رونے کی آوازیں آ رہی. میرے بھائیو دوستو، کبھی ہمیں بھی رونا آیا ہے. ساری زندگی گزر گئی، اللہ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، لیکن گناہوں پر رونا نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آنکھ میں اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو آ گئے، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں. اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی پوچھا تھا، حضرت مجھے نجات کا طریقہ بتلا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ اپنی زبان پر کنٹرول کرو، گھر میں رہا کرو، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، اللہ تمہیں نجات عطا فرما دے. اور یہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ یوم القیامت لیس بینہ وبین ترجمان ولا حجاب یعجبہ فینظر ایمن منہ فلا یرا الا ما قدم وینظر اشأم منہ فلا یرا الا ما قدم وینظر بین یدیہ فلا یرا الا النار تلقاء وجہہ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں تم میں سے سب نے قیامت کے دن براہ راست اللہ سے گفتگو کرنی ہے. بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ دہکتی ہوئی نظر آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا کچھ حصہ ہی دے کر بچا سکو. میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہر وقت اللہ ذوالجلال سے ڈرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مالک فرماتے ہیں وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَتَيْنِ وَأَمْنَيْنِ. فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندے کے اوپر نہ دو خوف جمع کروں گا اور نہ ہی دو امن جمع کروں گا. فرمایا جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا میں قیامت کے دن اسے نہیں ڈراؤں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو گیا میں قیامت کے دن اسے ڈراؤں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں دنیا میں اپنا خوف اور خشیت عطا فرمائے اور آخرت کی رسوائیوں سے اور جہنم کے خوف سے اللہ ہمیں بچائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوشخبری دی. فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا 7 خوش نصیبوں کو اللہ ذوالجلال قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. فرمایا ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. فرمایا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. فرمایا اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حتی اصیب الارض من دموعہ لم يعذب یوم القیامہ. فرمایا رو رہا ہے، اتنے آنسو جاری ہوئے، اتنا اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا شروع کر دیا کہ اس کے آنسوؤں کے قطرے زمین پر پڑ گئے. حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يعذب یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اسے عذاب نہیں دے گا. یہ دیکھیے تمام انبیاء کرام کو دیکھیے، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوگی رو رہے ہیں، نوح علیہ السلام نے بیٹے کی شفاعت کی، اللہ کی طرف سے عطاب آیا، رونا شروع کر دیا. یحییٰ علیہ السلام کا تو یہ حال تھا کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام
40 साल तक अल्लाह के आगे रोते रहे। अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, जिनके अल्लाह ने तमाम गुनाह माफ फरमा दिए हैं, वो फरमाते हैं वल्लाहि इन्नी ला अख्शाकुम, अल्लाह की कसम मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। और सहाबी फरमाते हैं मैंने आपको नमाज की हालत में देखा, आप के सीने से रोने की इस तरह आवाज आ रही थी जैसी चक्की चलने की आवाज है या हंडिया पकने की आवाज है। ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उमर फिल जन्ना, उमर जन्नती है, मगर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। जब इस आयत पर पहुंचे इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, तेरे रब का अज़ाब वाक़या होकर रहने वाला है, इतना रोए कि बीमार पड़ गए। और ये मुआद इब्ने जबल और अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा, अबादा इब्ने सामद को देखिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जहन्नम के अज़ाबों से डरते, इतना रोते कि हिचकी बंध जाती। और एक दिन अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, देखा आयशा बैठी रो रही है। फरमाया आयशा मायूब की, आयशा तू क्यों रो रही है? फरमाने लगी ज़करतुन्नार, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जहन्नम की आग याद आ गई। वहल तज़कुरून अहलीकुम यौमल क़ियामा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया में तो हमारे साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे ये बतलाइए क़यामत के दिन भी हमें याद करेंगे कि नहीं? फरमाया आयशा अम्मा फी सलासत मवातिन फला यज़कुरु अहदन अहदा, मेरी प्यारी बीवी आयशा क़यामत के दिन 3 मुकाम ऐसे होंगे कोई बंदा किसी को याद नहीं करेगा, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी को याद नहीं करेगा। फरमाया सबसे पहले जब मीज़ान कायम होगी और दूसरी जब अमाल नामे लोगों में दिए जाएंगे, और फरमाया जब पुल सिरात जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा, जब तक कोई बंदा कामयाब नहीं होगा या नाकाम नहीं होगा उस वक्त तक कोई किसी को याद नहीं करेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। वो सहाबाए किराम जो आला मरातब तक पहुंचे हुए थे, उन्हें भी तो पता था कि अल्लाह गफूर रहीम है, बख्शने वाला मेहरबान है। हमसे ज्यादा वो अल्लाह की गफूरी और रहीमी को जानते थे, मगर वो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरते थे। अल्लाह का खौफ और खशियत उनके दिलों में होता था, मगर हमारी क्या हालत है? करते कुछ भी नहीं है, बस एक ही है जी, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ये हजरत अता सुलेमी रज़ी रहमतुल्लाह अलैह हर वक्त उनके चेहरे पर हुज़्न व मलाल रहता था, गम का इजहार रहता था। किसी ने कहा जनाब आप तो कभी हंसते ही नहीं हैं, हर वक्त परेशान ही रहते हैं, कि ये क्या बात है? फरमाने लगे या वैहकल मौत फी उनकी, फरमाने लगे तुझे पता नहीं है कि मौत जो है वो मेरी गर्दन के बिल्कुल करीब है। वल कब्रो बैती, और मेरा घर जो है वो कब्र है। वल क़यामत मौक़फ़ी, और क़यामत के दिन अल्लाह ज़ुल जलाल के सामने मुझे खड़ा होना है। व अला जस्र जहन्नम तरीक़ी ला अदरी मा युस्नउ बी, फरमाया जहन्नम के ऊपर जो पुल सिरात है वो मेरा रास्ता है, उससे गुजर कर मैंने जन्नत में जाना है। मुझे कोई पता नहीं आया मैं जहन्नम में गिरा दिया जाऊंगा या जन्नत में दाखिल कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह मुझे भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए कि हम हर वक्त अल्लाह को याद करें, क्योंकि अल्लाह ज़ुल जलाल हमसे यही मुतालबा कर रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ जैसा डरने का हक है, और तुम्हारी मौत इस हाल में आनी चाहिए कि तुम अल्लाह के फरमा बरदार हो। क्या माना? कि तुम्हारे तमाम आमाल, तुम्हारी खलवत की जिंदगी हो, तुम्हारी जलवत की जिंदगी हो, तुम्हारी बाजार की जिंदगी हो, तुम्हारी घर की जिंदगी हो, दफ्तर की जिंदगी हो, तमाम मुआमलात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक तुम जब मरो तो अल्लाह के फरमा बरदार होकर मरो, अल्लाह के नाफरमान होकर ना मरो। अल्लाह मुझे भी और
آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی جلوتوں میں بھی اپنی خلوتوں میں بھی اللہ ذوالجلال سے ڈریں. یہ دیکھیے میرے بھائیوں، یہ دیکھیے وہ لوگ جن کو اللہ ذوالجلال نے منتخب فرمایا تھا اپنی رسالت کے لیے، اپنے کلام کے لیے، ان کا کیا حال ہے. اللہ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. فرمایا یہ انبیاء کرام کا گروہ، آدم علیہ السلام کی اولاد میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کا یہ حال تھا. فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر اللہ رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، خروا سجدا وبکیا، وہ سجدے میں روتے ہوئے گر پڑتے تھے. میرے بھائیو دوستو، میں اور آپ اپنا اپنا حساب کریں. کیا ہمیں بھی کبھی خوف آیا ہے؟ کبھی ہماری آنکھوں سے بھی اللہ کی خوف کی وجہ سے آنسو نکلے ہیں؟ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے مومن جو ہے وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے ڈرتا ہے، گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے ہے کہ کہیں پہاڑ اس پر آ نہ گرے. اور منافق جو ہوتا ہے، گناہگار جو ہوتا ہے، اس کا حال گناہ کے بارے میں یہ ہوتا ہے جیسے مکھی ناک پر آئی، ایسے کیا مکھی نکل گئی. گناہ کو وہ معمولی سمجھتا ہے، مگر مومن جو ہے وہ ہر وقت گناہ سے ڈرتا رہتا ہے. اور حضرت صالح ابی خلیل رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اعلم الناس باللہ اشدہم لہ خشیہ. فرمایا دنیا میں سب سے اعلیٰ شخص وہ ہے، سب سے اللہ کو زیادہ جاننے والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. جتنا اللہ کا خوف اس کے دل میں زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کو زیادہ جاننے والا ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا جو اللہ کو جاننے والے ہیں، جو علماء ہیں، وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ وہ خوف ہمارے اندر بھی عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ بندے کو جنت عطا فرما دیتے ہیں، جہنم سے بچا لیتے ہیں. پھر اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن بندے کو امن عطا فرمائیں گے. اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی محبت ملتی ہے اور اللہ کی اطاعت کی توفیق بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ کے خوف کی وجہ سے دلوں کو تسلی مل جاتی ہے اور بندہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ ذوالجلال، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے باقی ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے. اللہ اس کی ہیبت بندے کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ ذوالجلال بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دیتے ہیں. اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ہر حال میں، خفیہ بھی ہوں یا ظاہر ہوں، گھر میں ہوں باہر ہوں، ہر حال میں اللہ اپنا خوف اور خشیت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. واتقوا اللہ عباد اللہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ وقد کثرت الفتن ونحن نعیش فی اعقاب هذا الزمن ولا مخلص منها الا التصام بکتاب اللہ والسنن وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون.
واعلموا إخوة الإيمان أن الخوف والرجاء جناحين يطير بها المقربون إلى كل مقام محمود. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يئس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. أيها الناس، الخوف من الله منهج الأنبياء والمرسلين وطريق الصالحين إلى يوم القيامة. وقد روي أن آدم عليه الصلاة والسلام بكى على الجنة 40 عاما، ولما عاتب الله سبحانه وتعالى نوحا في ابنه بكى عليه السلام خوفا من الله تعالى وأنها نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان يقوم الليل حتى تتفتر قدمه ويسمع لصدره أذير كأذير المرجل من البكاء، وهو أعلم الخلق بالله وأخشى له. وعلى هذه النهج المتين صار الصحابة ومن بعده من التابعين. فكان شداد بن عوس الأنصاري إذا دخل الفراش يتقلب عليه لا يأتي النوم فيقول: اللهم إن النار أذهبت عني النوم، ويصلي حتى يصبح. الخائفون إذا وسوس لهم الشيطان وزين لهم حرام لا يبيعون دينهم ولا يغضبون ربهم في سبيل اللذة عاجلهم أو شهوة. وفي حديث المتفق عليه: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. أيها المسلمون، الخائفون هم أهل دار السلام وأصحاب النعيم والإكرام. يقول سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وإلى النار مصيرنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة
صفیں درست فرما لیں. ایک بھائی اپنے پاؤں کو دوسرے کے پاؤں کے ساتھ اور کندھے کو کندھے کے ساتھ ملا لے. صف کی درستگی نماز کی درستگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے صفیں بناؤ جیسے فرشتے اللہ کے سامنے صفیں بناتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے بناتے ہیں؟ فرمایا صفیں سیدھی رکھتے ہیں اور آپس میں مل کے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے بھائیوں مل کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ ہمارے دلوں کو بھی ملا دیں گے. مل جاؤ، پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھے. امام کی طرف ملنا چاہیے، جس طرف امام ہوتا ہے اس طرف ملنا چاہیے. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّحْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین.
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک ذکر کا شکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیو ایک اعلان سماعت فرما لیں. آئندہ جمعے کو ہم نے ایک مرکز دعوت الجالیات کے زیر اہتمام مخیم پروگرام جہرہ کے بر میں رکھا ہے. باہر آپ کو اشتہار مل جائیں گے. وہاں دروس بھی ہوں گے, خطبہ جمعہ بھی ہوگا, اور اس کے علاوہ کچھ گیمیں اور اسلامی کوئز پروگرام کویسچن آنسر ہوں گے. تو عموماً فیملی والے احباب کی یا دوسرے ساتھیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں باہر چلے جائیں, آؤٹنگ بھی ہو جائے. تو
تو یہ ایک بہترین موقع ہے جس میں آؤٹنگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت بھی ہے، اور انشاءاللہ خطبہ جمعہ بھی ہے۔ تو میں تمام بھائیوں سے نہایت محبت کے ساتھ اور پرخلوص گزارش ہے کہ باہر سے ٹکٹیں لے لیں، اشتہار بھی لے لیں، اور اس پروگرام میں شمولیت فرمانے کی بھرپور انداز میں خود بھی کوشش کریں، اپنے دوست احباب اور جو عزیز ہیں ان کو بھی وہاں دعوت دیں۔ اللہ ذوالجلال دین کے راہوں میں چلنا ہمارا قبول فرمائے، اللہ دین کے راہوں میں چلنا قبول فرمائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فرمایا جو دین کی راہوں پر چل جاتا ہے سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دے۔ اللہ ہمارے لیے جنت کے راستے آسان فرمائیں اور ایسی مبارک مجالس میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔